انگریزی ذہن رکھن والے انگریزی زبان نو اور مغربی فنون نو دنیاوی چند فنون نو فرض عین قرار دیندے نے اور اے قرآن مقدس دی اے حدیث پاک معروف کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ کہ ہر مرد اور عورت مسلمان دوتے علم دی تلاش فرض ہے. اس نو انگریزی زبان اور سکولاں دے اندر مروجہ علوم و فنون دوتے چسپاں کردے نے. ایک اور معروف حدیث ہے مشہور لوکاں وچ اطلب العلم ولو بالسین، علم تلاش کرو اگرچہ تانوں چین بھی جانا پوے. اس حدیث تو بھی لوکی سکولاں والا محکمہ استدلال کرتا ہے کہ جناب کفار دے جو علوم و فنون نے وہ حاصل کرنا فرض ہے، انہاں دیاں زباناں پڑھنیاں فرض نے. میں اج اللہ اور اس دے رسول دے فضل و کرم دے نال اس مسئلے نو واضح کرنا ہے کہ کیڑا علم مسلمان مرد و عورت دے اتے فرض ہے. انگریزی پوجا پاٹ والے لوگاں دا انشاءاللہ العزیز دندان شکن جواب ہوے گا اور انہاں دے تابوت دے اندر فقیر آخری میخ ٹھوک دے گا اور چیلنج ہوے گا میری کسے دلیل دا کوئی بندہ توڑ کر دے تو میں سر وڈا دیاں گا، خون معاف ہے. اور اگر توڑ نہ کر سکے تو پھر اتنا اسی ضرور آکھاں گے کہ باطل نو چھڈ کے تے حق والے پاسے آ جاؤ. میں قرآن حکیم دی آیت کریمہ ایک نہیں کئی پیش کرانگا. انگریزی زبان یا دیگر کوئی بھی زبان فرض عین نہیں. ذرا مسئلے نو بڑی دھیان اور توجہ نال سننا ہے. زبان کوئی بھی فرض عین نہیں. فرض عین وہ ہوتا ہے جڑا ہر مرد اور عورت دے فرض ہو انہوں ادا کرنا پوے، دوسرے دے ادا کیتیاں بھار دوسرے تو نہ اترے، وہ فرض عین ہوتا ہے. فرض کفایہ جی میں جنازہ ہے ایک بندہ بھی پڑھ لوے تو باقیاں تو معاف ہو جانا ہے. میں سب تو اول یہ دعویٰ کرنا ہے کہ علم فرض عین کیڑا مسلمان مرد اور عورت دے اتے سیدنا امام غزالی اور سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور انہاں تو نقل کیتا امام قرافی نے مالکی مذہب دے نے. آپ نے الفروق کتاب میرے کول موجود ہے، اس دے وچوں عبارت پڑھن لگا. آپ فرماندے نے ان الغزالی حق الاجماع فی احیاء علوم الدین والشافعی فی رسالتہ حکاہ ایضا فی ان المکلف لا یجوز له ان یقدم على فعل حتى يعلم حکم اللہ فیہ فمن باع واجب علیہ ان يتعلم ما عینہ اللہ وشرعه في البيع ومن آجر واجب عليه أن يتعلم ما شرعه الله تعالى في الإجارة ومن قارض واجب عليه أن يتعلم حكم الله تعالى في القراض ومن صلى واجب عليه أن يتعلم حكم الله تعالى في تلك الصلاة وكذلك الطهارة وجميع الأقوال والأعمال فمن تعلم وعمل بمقتضى ما علم فقد اطاع الله تعالى طاعتين ومن لم يعلم ولم يعمل فقد عصى الله معصيتين
ومن علم ولم يعمل بمقتضى علمه فقد اطاع الله طاعة وعصاه معصية. اس مقدس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے امت دے علماء اور اولیاء اور فقہاء دا اجماع اور اتفاق نقل فرمایا ہے، اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے بھی اتفاق نقل فرمایا ہے کہ مکلف یعنی مسلمان مرد و عورت عاقل بالغ، مکلف انہوں کہندے نے مسلمان ہوئے، عقل مند ہوئے، پاگل نہ ہوئے، بالغ ہوئے، بچہ نہ ہو. تو مسلمان مرد و عورت عاقل بالغ جب کوئی عمل کرے، کسے عمل کرن دا ارادہ کرے، تو اس عمل دے بارے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے شریعت مطہرہ دے اندر جو حکم معین فرمایا ہے، جو حکم دیتا ہے، اس حکم دے علم نو معلوم کرے، اس حکم دے بارے اس تے فرض ہے کہ پہلا شریعت تو رہنمائی حاصل کرے اور پھر وہ عمل کرے. مثلا بے کرنے لگ گئے تو بے دے بارے، خرید و فروخت دے بارے جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم ہے اس نو پہلا معلوم کرے تاکہ کوئی ناجائز کم، کوئی ناجائز عمل خرید و فروخت دے اندر شامل ہو کے دے رزق نو ناجائز نہ کر دے، حرام نہ کر دے. اگر کوئی بندہ کرائے تے کوئی شاید دکان، مکان یا سواری لینا ہے تو کرائے دے بارے، اجارے دے بارے، مزدوری دے بارے شرع شریف نے جو احکام جاری فرمائے نے وہ احکام اس دے اتنے جاننے فرض ہو جان. کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھن دا ارادہ رکھتا ہے تو نماز دے بارے جڑے احکام نے انہوں جاننا فرض ہو جانا. نکاح ہوتا ہے عورت دا نکاح ہے، مرد دا نکاح ہے، مرد عورت دے فرض ہو جانا ہے کہ حقوق زوجین دے کی ہوندے نے، خامد بیوی دے کی حقوق نے شرع شریف دے، انہاں دا جاننا اس تے فرض ہو جانا. اس بات دے اتفاق ہے علماء، فقہاء اور اولیاء دا. اور امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ نے واضح لفظ فرمایا، ایسے امام قرافی نے امام شافعی تو نقل فرمایا طالب العلم قسمان فرض عین و فرض کفایہ. علم دا طلب دو قسم ہے، ایک فرض عین ہے، دوجا فرض کفایہ ہے. فرمایا ففرض العین علم کا بحالت کلتی انت فیہ، جس حالت دے اندر بندہ موجود ہے اس حالت دے بارے علم فرض عین ہے. جی میں وضاحت کی تھی جو خرید و فروخت کی حالت تو خرید و فروخت کا علم لازم ہے. اگر وہ کرایہ دار ہے تو کرایہ دے بارے شریعت کا علم اس سے لازم ہے. زبان نہیں، علم. حدیث مبارکہ دے اندر طالب العلم فرمایا گیا، طالب اللسان نہیں فرمایا گیا، طالب اللغت نہیں فرمایا گیا. جاہل بے وقوف لوگ نے زبانوں فرض کہن لگ پے نے. بے وقوفو علم دا لفظ اور ہے اور زبان دا لفظ، لغت اور لسان دو لفظ زبان دے معنی چ استعمال ہوندے نے. علم جڑا ہے ایک وکھرا لفظ ہے، زبانوں شامل، یعنی اس طرح نہیں کہ زبان دا علم فرض ہو جائے، زبان تے عربی جڑی ہے اس نو بھی سیکھنا فرض عین نہیں، کیونکہ فرض عین جڑا ہوئے او دا چھڈن والا فاسق ایک بار چھڈے فاسق فاجر جہنمی. تے ساڈے باپ دادے پیچھے ساڈیاں گھر دے اندر ماواں
بڑے بڑے اللہ دے ولی گزرے نے جنہوں عربی زبان نہیں سی آتی، لیکن اللہ سونے دے احکام شرع دا انہوں پتا ہے سی، حرام حلال دے بارے بھی وہ سمجھتے جانتے سن۔ پھر کی مطلب کہ وہ جن بھی گزرے نے سارے جہنمی نے، انہوں جنہوں زبان عربی دیا نہیں سنا تو پاگل وہ جہنمی ہو گئے، فاسق فاجر ہو گئے۔ حالانکہ کوئی بے وقوف یہو جی بات نہیں کر سکتا۔ فرض عین صرف وہ علم ہے جس علم یعنی جس حالت دے اندر بندہ موجود ہے اس حالت دے بارے شرع شریف تو رہنمائی حاصل کرنا فرض ہے۔ وہ بھی اگر فرض کم ہے تو اس کے بارے فرض علم حاصل کرنا، اگر وہ واجب ہے تو اس کے بارے واجب ہے علم حاصل کرنا، اگر وہ کم سنت ہے تو اس کے بارے علم حاصل کرنا سنت ہے، اگر وہ کم مستحب ہے تو اس کے بارے علم حاصل کرنا مستحب ہے۔ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دی تلاش کرنا ہر مرد مسلمان اور عورت دے اوتے فرض عین ہے۔ تو اس کا مطلب وہی علم ہے جیڑا انسان دے حال دے یا انسان دی حالت دے مطابق علم ہے کہ جس حالت دے اندر انسان موجود ہے اس دا علم اس دے اوتے لازم ہو جائے گا۔ اگر وہ کم انسان دے اوتے فرض ہے، خرید و فروخت کا علم اس دے اوتے فرض ہے اگر خرید و فروخت کرے گا۔ جیڑا بندہ حج دی طاقت ہی نہیں رکھتا، وہ اینا سرمایہ ہی نہیں کہ حج دی استطاعت وہ کول ہوے، اس بندے تے حج دے بارے علم حاصل کرنا فرض عین نہیں۔ جب ارادہ کرے گا حج نو جامن دا اس لیے حج دے بارے انہوں معلومات شرع شریف تو حاصل کرنا فرض ہو جائے گا۔ ایک بندے کو زکات دا مال نہیں، زکات دین دی حیثیت نہیں رکھدا، ہو زکات دا مال اور نصاب ہی وہ کول موجود نہیں، تو اس بندے تے زکات دا علم حاصل کرنا فرض نہیں ہوئے گا۔ فرض اس وقت ہونا ہے جب وہ زکات دین دا ارادہ کرے گا۔ یہ تفصیل نو ذہن چ بٹھاؤ ابتدان کہ تاکہ یہ جڑا ایک خلط مبحث یا منافقت یا جناب مطلب تلبیس اور ملاوٹ تو کم لیا جاتا ہے کہ جناب انگریزی بھی فرض ہے جی، علم دا مانا تے جاننا ہوتا ہے، تو پھر تے نائیاں دا کام بھی فرض ہو گیا کیونکہ وہ بھی ایک علم ہے، وہ بھی ایک جاننا ہے۔ موچیاں دا جتی بنانے والا کام یہ بھی فرض ہو گیا، تے دا مطلب یہ نکلیا پھر تے سارے مرد عورت ہر کام دنیا دا سیکھن تے تاں جا کے انہاں دی رب اگے کوئی نجات ہو سکتی ہے۔ تے میرے خیال دے انج دی گل کرن والا یا تے بدعتی ہے یا کوئی بے وقوف اور مجنو پاگل دیوانہ ہے، یا وہ بے وقوف جناب کافر ہے یا وہ منافق ہے۔ لازمن بات ہے امام سیوطی رحمت اللہ علیہ، جلال الدین رحمت اللہ علیہ سرکار دے کول علم منطق دے بارے اس وقت سوال کیتا گیا کہ حضور منطق دے بارے کی سوال؟ ایک بندہ کہتا ہے منطق دا علم فرض عین ہے۔ آپ نے فرمایا جیڑا بندہ منطق نو فرض عین آکھے یا کافر ہوے گا یا منافق ہوے گا یا بدتی ہوے گا یا مجنون اور پاگل ہوے گا۔ حالانکہ منطق علوم یہ جڑے درس نظامی دے اندر فن داخل نے، مدرسے دینی مدارس سے پڑھایا جاتا ہے، عربی زبان منتقل ہویا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں علماء نے فرض عین قرار نہیں دیتا۔ فرض عین صرف اور صرف وہی علم ہے کہ جیڑا علم انسان دے حال دی رہنمائی کرے، جیڑا انسان دے اتے کم فرض ہوے گا اس فرض کام دا علم انسان دے فرض ہو جائے گا۔ کسی نو مزدور رکھتا ہے، مزدوراں دے بارے کی حقوق نے شرع دے وچوں دے علم حاصل کرنا فرض ہو جائے گا۔ صرف اینا ایک علم فرض ہے، باقی علوم فرض کفایہ نے بقدر ضرورت۔ کئی علوم و فنون ایسے نے جڑے زندگی دا ضیاء نے۔ علم نجوم نو ستاریاں دا علم اینا حاصل کرنا جس دے نال نماز دے اوقات دا پتہ لگ جائے،
تے جنگل بیابان دے اندر سفر کرنے رستے دی رہنمائی حاصل ہو جائے، اینا ایک علم نجوم فرض ہے، کفایا فرض ہے، فرض عین نہیں۔ شہر دے اندر ایک بندہ جاندا ہوئے وہ باقیاں نو دس دے گا، ایک بندہ شہر دے اندر کافی ہے۔ علم نجوم بھی فرض عین نہیں، علم فقہ سارا دا سارا پڑھنا فرض عین نہیں، فرض کفایا ہے۔ شہر دے اندر ایک مفتی، ایک عالم یا چند علماء ہونے چاہیے نے جڑے قوم نو بر وقت ضرورت انہاں دی شرع دے مطابق رہنمائی کرتے۔ حدیث ساری نو پڑھنا فرض عین نہیں، غرض ہے کہ جب اے جڑے علوم دینی مدارس کے اندر پڑھائے جاندے نے اے فرض عین نہیں، فرض کفایا نے۔ اگر انہاں وچوں فرض عین ہے تو صرف اس قدر کہ انسان دی زندگی دا جو کم اس تے ہے اس دی رہنمائی اس علم دے وچوں حاصل ہو جائے، صرف اس قدر فرض ہے۔ طالب العلم اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے العلم فرمایا ہے، کلا علم نہیں فرمایا۔ العلم اور ہے تے خالی علم، ایک کتاب ایک الکتاب، کتاب تے ساریاں کتاباں نے جدوں الکتاب آکھاں گے تو رب دا قرآن مراد ہوگا۔ حضور نے فرمایا ہے طالب العلم، العلم حضور نے فرمایا ہے ال تو مراد وہی علم ہے جیڑا انسان دی حالت دی رہنمائی کرتا ہے، جیڑا کاروبار انسان کرے، نماز عبادات نے، معاملات نے، لین دین نے، جیڑا جیڑا معاملہ بندہ کرتا جائے گا اس معاملے دے بارے شریعت تو علم حاصل کرنا لازم ہو جائے گا۔ اس تو وافر جڑا علم ہے زیادہ وہ فرض کفایا ہے، یا جناب مطلب ہے کہ مستحبات نے، کئی علوم ایسے نے جڑے ممنوعات دے اندر داخل نے، حرام بھی نے، کئی علم ایسے نے۔ تو بالخصوص علم الشرائع والاحکام، علم الادیان، دین دا علم وہ بھی اس قدر کہ جس قدر انسان دی حالت، انسان دے کاروبار، انسان دی عبادات جیڑیاں اس دے اتنے لازم ہے نے انہاں دی رہنمائی اس علم تو حاصل ہوے گی تو اس کاروبار دے واسطے، اس عمل دے واسطے، اس فعل دے واسطے، اس عبادت دے واسطے جیڑی معلومات حاصل کرنا ضروری ہوے گا وہی علم فرض عین ہے مرد اور عورت دے اوتے۔ دوسرے علم انگریزی زبان یا کوئی زبان نو فرض عین کہن والا وہ جاہل ہے، بدعتی ہے، منافق ہے، یا وہ جناب کافر ہے، یا وہ کور باطن ہے، انہوں کوئی شرع شریف بھی پتا سر کوئی نہیں، خبر نہیں، ایویں منہ دے وچوں جو آਉਂدا ہے بکی آوندا ہے۔ نہ زبان عربی فرض عین ہے، نہ زبان انگلش فرض عین ہے، نہ زبان فارسی فرض عین ہے۔ فرض عین صرف اور صرف انسان نو اپنی زندگی دے معاملات دے اندر خدا دی شریعت دے احکام نو جاننا فرض ہے۔ وہ بھاویں مرد ہوے تے بھاویں عورت ہوے، نکاح کرے گا تو نکاح دے بارے معلومات فرض ہو جان گیاں، اگر جناب کاروبار کرتا ہے تو کاروبار دے معلومات فرض ہو جان گے، اگر نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھ جناب وہ نماز دے جتنے احکامات نے انہوں نے جاننا فرض ہو جائے گا۔ باقی اس تو علاوہ کوئی علوم و فنون ایسے نہیں جنہوں فرض عین آخیا جائے، ورنہ فرض عین دا تارک فاسق و فاجر اور جہنمی ہوتا ہے۔ سڈیا ماواں بھੈਣਾਂ پچھلیاں اور پچھلے جناب جڑے مسلمان گزرے نے ہن سارے عربی تے نہیں سن جانتے، نہ سارے حدیث قرآن پڑھے سن، لیکن انہوں نے حلال حرام دا، اللہ دے احکام دا، آپس دے معاملات دی جے خبر ہے سی تو انہاں لوکاں نے اپنے فرض خدا دے نو پورا کیتا ہے۔ کیڑا بے وقوف ہے جڑا انہاں نو جہنمی آکھے تے فاسق فاجر آکھے؟ ہاں فسق و فجور
فرض دے ترک نال لازم آ جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صرف اور صرف شریعت مطہرہ دے وچوں اتنا علم جیڑا انسان دی حالت دی رہنمائی کرے وہ فرض ہے. سارا علوم قرآن حدیث اور سارا قرآن فرض عین نہیں. سارا قرآن فرض عین توجہ کرے جی. سارے قرآن نو پڑھنا فرض عین نہیں تے کڈے جاہل ہون گے وہ بے وقوف جڑے انگریزی نو فرض عین کئی کھڑے ہون یا انگریز دیا کتاباں نو فرض عین آکھن بھئی مانو خدا نے قرآن اتاریا ہے قرآن فرض عین نہیں تے تساں انگریزی نو فرض عین کہہ کے کڈا وڈا کفر کیتا ہے. قرآن دے وچوں احکام جاننے فرض نے وہ بھی وہ جڑے انسان دی ضرورت دے رہنمائی کرن گے اللہ اور اس دے رسول دی طرفوں جڑے احکام اس تے لاگو ہون گے بالغ ہوندیاں عقیدے دا علم فرض ہو جاتا ہے وہ حاصل کرنا فرض ہے. جدو بالغ ہوے گا انہوں پتہ لکھنا چاہیے رب کی ہے رب دے بارے کی احکام نے وہ صفتاں کہہو جیاں نے وہ شاناں کہہو جیاں مننیاں نے. غرض ہے کہ ساری معلومات انسان دی حالت انسان دے معاملات دے مطابق حاصل کرنا فرض عین ہے وہ پاویں مرد ہوے پاویں عورت. اس تو علاوہ نہ کوئی زبان فرض عین ہے نہ باقی علوم و فنون سارے فرض عین نے. انہوں فرض عین کہن والا بے وقوف اور جاہل اور نادان ہے. طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ صرف اور صرف اس علم نو جی میں وضاحت کی اس نو شامل ہے اس تو علاوہ کوئی نہیں. سکولوں والوں نے اپنے سکولوں کے دروازے تے انگریز دے اے شیطانی بلکہ وچ تصویر کشی فوٹوگرافی یہو جہ حرام قسم دے جڑے ننگیاں تصویراں دے جڑے نے علم انہاں بھی وچ شامل کر کے تے انہاں دے اوتے نعوذ باللہ انہاں لکھ دیتا ہے کہ انہاں نو حاصل کرنا فرض ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شرع مطہرہ دے اندر تصویر اتارنا کبیرہ گناہ تے اشد حرام ہے. حدیث لعنت دے لفظ بھی آئے ہیں. ہوں کبیرہ گناہ تے حرام کام جڑا ہے اس جائز سمجھن نال حلال سمجھن نال بندہ کفر کرتا ہے تے جائز سمجھن نال دے کفر ہو جاتا ہے تے جڑا انہوں فرض آکھے وہ کڈا وڈا بے ایمان بن جائے گا. ایک حرام کام نو فرض آکھنا کہ خدا دا فرض ہے. ہوں زنا نو کوئی بندہ آکھے فرض ہے کوئی ایماندار رہے گا؟ زنا جیسا کبیرہ گناہ جیڑا بندہ اس نو فرض آکھے وہ مسلمان نہیں رہن لگا. اسی طرح کبیرہ گناہ ہے تصویر اتارنا لیکن انہوں ڈرائنگ دے شعبے نو بھی انہاں بےماناں نے فرض کہہ دیتا ہے اور اپنے ایمان دا بیڑا غرق کر لیا انہوں نے. حالانکہ وہ علم نہیں نہ وہ فرض ہے بلکہ ایک حرام کم ہے. تو غرض ہے کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ یہ حدیث صرف اور صرف علم شریعت وہ بھی اتنا جتنا بندے تے لازم ہے اس نو شامل ہے باقی کسے علم نو شامل نہیں. نہ کسے زبان نو شامل ہے. زبان تے کسے نو بھی شامل نہیں نہ عربی نو نہ فارسی نو. اس عربی فارسی فرض کفایہ زباناں نے. چند عالم ایک دو علماء دا ہونا فرض ہے ضروری ہے کہ انہوں حاصل کرن. تو غرض ہے کہ میں اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اے وضاحت کرنی کہ سکولوں دے مروجہ نصاب اور علوم و فنون جڑے نے وہ فرض نے یا وہ حرام نے اور فرض ہے تو کیڑا علم یہ وضاحت کر چکے ہیں فرض کیڑا علم ہے. امام شافی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ و امام قرافی دے حوالے نال بھی بیان کیتا ہے.
علم الحال فرض ہے، جڑی انسان دے جڑا حال ورتاؤ جڑا لازم ہوے گا اس کا علم حاصل کرنا فرض ہو جائے، اس تو علاوہ کوئی فن فرض نہیں، علم فرض نہیں۔ ہوں میں یہ وضاحت کرنی اس تو بعد کہ سکولوں دے مروجہ نظام تعلیم اور نصاب تعلیم نو جو فرض کیا گیا اور ٹی وی تے آتا ہے، اطلب العلم ولو بسین، چین جانا پڑے علم حاصل کرو، چاہے تمہیں چین جانا پڑے، سکولوں تے لکھیا ہے، کتاباں تے لکھیا ہوتا ہے، ٹی وی تے آتا ہے۔ کیا اس حدیث کا یہ ماننا ہے یا اس علم تو یہ مراد ہے؟ یہ وضاحت کرنی ہے۔ تو سب تو اول یہ سمجھو کہ انگریزی علوم و فنون اور سکولوں کالجاں دے جڑے علوم و فنون نے وہ انگریز دی خواہش اور مرضی دے مطابق نے۔ میں کالے انگریز سی، انہیں وہ نصاب دتا سی احمد خان علی گڑھی سر سید جنہوں کہندے نے انہوں، اور انہیں کہہ کے آخیا سی ہمارے سکولوں سے نسلاً ہندوستانی عملاً انگریز پیدا ہوں گے۔ وہ نصاب انہیں دتا ہے، اور اسے تعلیم سکول کالج دے اتنے امداد آ رہی ہے کفار دی طرفوں، انگریزوں دی طرفوں سختی نال کہ تسی لڑکیاں اور لڑکیاں دے سکول کالج عام کر دو۔ وہ پیسہ اور دولت دے رہا ہے، وہ دی مرضی دے مطابق سکول کالج عام ہو رہے ہیں۔ اساں ہوں اللہ دے قرآن تو پوچھنا ہے کہ کافر دی خواہش اور مرضی دے مطابق مسلمان نو چلنا جائز ہے کہ حرام ہے؟ آپس میں بیٹھے ہاں، تہاڈا ضمیر کی کہندا ہے کہ دشمن دی مرضی تے چلنا چاہیے؟ دشمن دی خواہش، ہوا، مرضی، چاہت جیڑی او دی ہوے او دے اوتے چلنا چاہیے یا او دی مخالفت کرنی چاہیے؟ ہوں قرآن یہ تا فیصلہ ہے، میں کیونکہ تسی ایمان والے سو اپنے ایمان دا فیصلہ پیش کر دیتا ہے، میں تے ایمان دی تائید دے اندر رب دا قرآن پڑھ دینا۔ ارشاد باری تعالی والا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ بِهِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ ارشاد فرمایا، اے سننے والے مرد مسلمان مت پیروی کر کفار دی خواہشاں دے چاہتاں دی۔ اگر تو پیروی کرے گا بعد اس دے کہ تینوں خبر ہو جاوے، تینوں علم ہو جائے کہ ایک کم خواہش اور مرضی کافراں دی ہے، تو پھر سن لے مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، رب دی طرفوں تیرا کوئی مددگار دوست، تینوں کوئی چھڑاون والا نہیں آئے گا۔ رب دی طرفوں امداد تیرے وال ادو آئے گی جدوں تو کافراں دی خواہشات اور مرضی اور چاہت دے مخالف چلے گا۔ ایک نمبر آئے۔ دوسرے مقام دے فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ۔ فرمایا سننے والے مسلمان کفار کی خواہشات کی پیروی مت کر، کفار دی مرضی اور چاہت دے پیچھے نہ چل۔ تیسرے مقام دے فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ۔ فرمایا کافراں دی خواہش تے نہ چل، ڈر کدرے تینوں فتنے وچ نہ سٹ دین۔ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ، ان
انہاں تو بچ تاکہ تینوں فتنے وچ نہ سٹ دین، تینوں کسے عذاب وچ نہ سٹ دین، مصیبت وچ نہ پا دین، کیونکہ وہ تیرے دشمن نے تے دشمن تو کدی دوستی ہو سکتی۔ چوتھے مقام دے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ بِهِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ فرمایا ایمان والو مت پیروی کرنا کافراں دی، اگر کرو گے تو تسی ظالماں وچوں ہو گے۔ کناں وچوں؟ ظلم دا مان ہے شے نوں او دے مقام تو چھڈ کے دوسرے مقام وچ رکھنا۔ عبادت دا حق رب دا بندا ہے، جدوں رب تو سوا کسی ہوری دی عبادت کیتی جائے گی انہوں ظلم آکھیا جائے گا۔ تابعداری دا حق نبی پاک دا بندا ہے، جدوں سونے نو چھڈ کے ولیاں نو چھڈ کے پاکاں نو چھڈ کے کسے غیر دی تابعداری کیتی جائے گی تے رب فرماندا ہے سمجھ لا انک اذا لمن الظالمین۔ توجہ گھر دے کے تھان تھان تے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا اے مومنو کافراں دی خواہشات دے نہ چلے آجے۔ رب نے میاں تھاواں تے روکے آئے کافراں دی تابعداری، کافراں دی خواہش، کافراں دی چاہت، کافراں دی مرضی تے چلنا کبیرہ گناہ حرام ہے۔ اور اے جناب سکول کالج دی پڑھائی جڑی کافر دی اینی مرضی ہے، اینی او دی خواہش ہے، او پیسے پیا دیندا ہے، امداداں دے رہا ہے تاکہ زیادہ تو زیادہ سکول کالج کھولے جان۔ سمجھ لے جے انہاں دی خواہش دے مرضی ہے، میں کالے انگریز نے اس نصاب نو پیش کیتا سی، سمجھ لے اس کو جناب جڑا دی پیروی کردا جاوے گا وہ ظالم ہوے گا، اوندا رب والوں مددگار نہیں ہوے گا کوئی۔ اور پنجویں مقام تے رب نے فرمایا ہے تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ۔ فرمایا ایمان والو اگر تسی کافراں دا آکھیا منو گے، اگر کافراں دا حکم منو گے، فرمایا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، وہ تانوں اڈیاں تے واپس کر دین گے۔ کیا مطلب جویں تانوں واپس کافر کر چھوڑن گے، فتنقلبوا خاسرین، تسی دنیا وچ بھی خسارے والے ہو جاؤ گے، آخرت دے اندر بھی خسارے والے ہو جاؤ گے، دنیا وچ بھی گھاٹا تہاڈا مقدر بن جاوے گا، آخرت دے اندر بھی گھاٹا تہاڈا مقدر بن جاوے گا۔ رب العالمین مولا نے اس قرآن مجید دی اس آیت دے اندر ارشاد واضح لفظاں نال فرمایا ہے۔ اور تیسرے مقام پر جناب ایک اور مقام دے رب نے فرمایا ان الذی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون۔
سن مسلماناں ذرا اللہ دے قرآن نال اپنے ایمان دیاں کلیاں نو تازہ کر لے، ایمان دے پھلاں نو تازہ کر لے۔ ساڈا ایمان نے جو رب ساڈے رہنمائی فرمائی، مسلمان دی نجات سوائے رب دے قرآن تو کسے کتاب وچ اللہ دا قرآن سن رب فرماندا ہے ایمان والو لا تتخذوا بطانة من دونکم، فرمایا ایمان والو کافراں نو اپنے مومناں تو سوا کافراں نو اپنا پیتی نہ بنایا جے، اپنا یار نہ بنایا جے، اپنا ہمراز نہ بنایا جے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ لا یعلونکم خبالا، فرمایا انہاں تانوں نقصان پہنچان وچ کوئی کسر نہیں چھڈنی، تہاڈی تباہی دے اندر انہاں کوئی کسر نہیں چھڈنی۔ لا یعلونکم خبالا، کوئی کوتاہی نہیں ورتن گے تہاڈے گھاٹے دے اندر، تانوں ڈوبن دے اندر انہاں کوئی جناب کسر نہیں چھڈنی۔ اگے فرمایا ودو ما انتم، وہ چاہتے نے انہوں دی محبت یہ ہے کہ تسی ہمیشہ مشقت پی جاؤ، دن ب دن ہیٹھاں ٹردے لگے جاؤ، تہاڈا جیونا بھی دنیا تے محال ہو جاوے، کافراں دی چاہتے رہندی ہے۔ اللہ قرآن دے اندر فرما رہا ہے ودو ما انتم، جو تانوں مشقت پا دے، جو تواڈے تے مصیبتاں آ جان وہ انہوں پسند کرتے ہیں، تاکہ کیونکہ دشمن کدی دشمن دی بہتری نہیں سوچدا، دشمن کدی دشمن دی بھلائی نہیں سوچدا۔ جڑے دشمن نے تیرے میرے تیری عزت ایمان دے انہاں کدی ساڈی دوستی نہیں سوچنی۔ قرآن پیا فرماندا ہے قد بدت البغضاء من افواہہم، انہاں دی دشمنی کدی کدی منہ دے وچوں نکل پیندی ہے، لیکن جو انہاں دے دلاں دے اندر سینیاں دے اندر چھپیا ہے او دشمنی حالے منہ والی گلاں نالوں بھی وڈی چھپی ہے۔ اندر انہاں ذخیرے کیتے نے تہاڈی دشمنی دے منہ وچوں ڈر دے مارے، یا جناب کسے سازش دے تحت تھوڑا بول دے نے، کسے ویلے تانوں نقصان دیون دے بارے دشمنی اپنی منہ دے با وچوں بھی کڈ چھڑ دے نے جناب، لیکن انہاں دے دلاں دے اندر جڑی دشمنی بھری ہے وہ پہاڑ بھرے نے، تسی انہاں نوں نہیں سوچ سکدے۔ اس راز نوں وہی جاندا ہے جنہیں دل انہاں دے بنائے نے۔ دل بناؤ والا رب العالمین وہ تیری میری رہنمائی پیا فرماندا قد بدت البغضاء من افواہہم، انہاں دے منہ دے وچوں بڑیاں بڑیاں تہاڈیاں دشمنی دیاں گلاں نکل جاندیاں نے۔ اسے واسطے جناب وکیل امریکہ دے نے یہ بکواس کیتی سی، انہیں آکھیا پاکستانی بڑے بغیرت نے، ٹکیاں دے پیچھے ماں وے چھڑ دے نے، نعوذ باللہ من ذالک، انج دیاں سہ بکواساں جناب وہ جناب اج کل وچوں دینی مدرسے دے جناب آکھے پابندی لا دیو، اے بھی امریکہ نے بیان دتا ہے۔ ایویں دیاں جناب ہزاراں جمہوریت دے زور لاندے نے، جمہوریت دے زور لاندے نے ووٹ کرائے جان، کیوں؟ انہاں نوں پتہ ہے جمہوریت انہاں دی تباہی دا سامان ہے۔ جمہوریت کا جو قاتل ہے قوم کا وہ، جمہوریت کا جو قائل ہے قوم کا وہ قاتل ہے، مذہب کا وہ قاتل ہے، ملت کا وہ قاتل ہے، دین کا وہ قاتل ہے، انسانیت کا وہ قاتل ہے۔ جڑا جمہوریت دا قائل ہوئے گا، کیوں؟ اس واسطے مسلمان انہوں دشمن پیا پسند کرتا ہے، جڑی شے نوں دشمن پسند کرے وہ دشمن دے واسطے لکھ گھاٹا تے بربادی ہوئے گی۔ ساڈے واسطے جمہوریت وچ نجات نہیں، اسے واسطے جنرل مشرف نو بھی پتا لگ گیا ہے، انہیں بھی بیان دیتا ہے ساڈے نال 50 سال جمہوریت نے تباہی تو سوا کچھ نہیں کم کیتا ہے جی، لیکن وہ دشمن اپنی دشمنی نو کھول چھڑدا ہے، رب سونا انہوں ظاہر کرا چھڑدا ہے، اور ساڈی رہنمائی فرماندا ہے پیا وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ فرمایا اگے قرآن سن
انتم ہؤلاء تحبونہم ولا یحبونکم، فرمایا خبردار، ہاں خبردار، رب ستیاں نو جگا رہا ہے، آندا خبردار ہو جاؤ، تسی انہاں نال محبت کردے ہو مگر وہ تواڈے نال محبت نہیں ورتدے۔ اوے سکولاں والے او ذرا کان کھول کے سن لو، اوے بے ایمانو تسی تے انہاں نو اپنا مشوق بناندے ہو، تسی انہاں دے لباس وضاقتاں نو پسند کردے ہو، تساں جناب محنت کردے ہو، کاش کے کدھر انگریز نال ساڈی ملاقات ہو جاوے، سانو امریکہ دے برطانیہ دے ویزے لب جان، اوے انہاں دے ویزے لین والے ہاں جی رب پیا فرماندا اے تسی انہاں نال پیار کردے ہو مگر کافر تواڈے نال پیار، تسی انہاں نال پیار کردے ہو مگر کافر تواڈے نال پیار نہیں کردا۔ ویکھ لے کڈے اسی چلے ہاں، کڈے بے وقوف ہاں، وہ ساڈے نال دشمنی رکھدا ہے، اسی اودے نال پیار کرنے ہاں، اسی اودے نال محبت کرنے ہاں۔ قرآن فرماندا ہے وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا۔ کئی انہاں وچوں ایسے بھی بے ایمان ہے نے کافراں وچوں جڑے تانوں ملدے نے تے کہندے نے آمنا، اسی ایمان لیاندا ہے، اسی مسلمان ہو گئے ہاں، لیکن اگے فرمایا وعدہ جدوں تسی انہاں تو وکھ ہوندے ہو تے وہ تواڈے تو علیحدہ ہو جاندے نے، پھر وہ اپنیاں انگلیاں نو چک ماردے نے، ہے کیوں انہاں نو جناب کیوں چنگا ٹکر پے کھاندے نے، کیوں اے عزت دی روزی پے جناب عزت دا دن پے گزاردے نے، ہے کاش انہاں وچ اتفاق کیوں ہے، انہاں وچ اتحاد کیوں ہے، وہ پھر دندیاں جناب ماردے نے انگلیاں نو۔ رب قرآن وچ فرماندا ہے جدوں بندہ بہتا غصے وچ آ جاوے او دا وس نہ چلے تے پھر چک ماردا ہے انگلیاں نو، اپنے ہاتھوں نو کٹدا ہے۔ رب انہاں دے بغض نو، انہاں دی دشمنی نو، انہاں دے غصے نو اللہ نے بیان کیتا ہے، فرمایا وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اگے رب انہاں نو بد دعا دیندا ہے، فرمایا قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اے حبیب تو انہاں نو فرما دے کہہ دے مر جاؤ غصے نال، مر جاؤ غصے نال، جڑے رب دے بندے نے انہاں تے تہاڈا غصہ کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ ذرا توجہ کر، میرا سوال ہے، سوال و جواب دی اج جناب محفل لا کے میں جمعہ پڑھا رہا، میرا سوال پہلا ہے وے جڑے آندے نے فرض علم نعوذ باللہ من ذالک، انگریزی زبان تے او جناب سائنسی علوم فرض ہیں نے، ہر مرد و عورت مسلمان دے جناب فرض کیتے گئے نے، میں انہاں تے سوال کرنا اے چاہت تے خواہش انگریزاں دی ہے کہ نہیں؟ جے چاہت خواہش انگریزاں دی تے او جناب امداداں وی دیندے نے، انہاں دی چاہت وی ہوئی ہے تے پھر سمجھ لے رب فرماندا ہے قرآن دے اندر ایک بار ایک تھان تے نہیں کئی تھاواں تے اے مسلمانو انہاں نو جناب انہاں دی خواہشات دی پیروی نہ کرنا، انہاں دی چاہت دے پیچھے نہ چلنا، انہاں دی ہوائے نفس دے پیچھے نہ چلنا، جے چلو گے تے تہاڈا کوئی مددگار نہیں ہوے گا۔ معلوم ہویا انہاں دی خواہشات والے علوم پڑھنا مسلمان نو حرام نے، انہاں دی پسند نو پورا کرنا مسلمان دی تباہی واسطے نہیں کافی، دشمن دی پسند دے پیچھے چلنا۔ یاد رکھ دوسرا میرا سوال ہے، اللہ نے قرآن فرمایا انہوں پیتی نہ بناؤ، انہاں نو ہمراز نہ بناؤ، انہاں نال بیٹھن اٹھن نہ رکھو۔ اے جناب قرآن مجید دے ارشاد گرامی تیرے سامنے پیش کیتا ہے، اگر تسی انہاں نو دوست بناؤ گے تے یاد رکھ لو تسا اپنے دشمناں نو دوست بنایا ہے۔ میں سوال کرنا جدو کسے نو استاد من لیتا جاندا ہے تے انہوں تے پیتی بنا دیتا جاندا ہے، استاد دے اگے سارے پیت کھل جاندے ہوندے نے شاگرد دے، تے رب فرماندا ہے کافراں نو پیتی نہ بناؤ، کافراں نو ہمراز نہ بناؤ۔ معلوم ہویا کسے کافر نو استاد بناونا جائز نہیں۔ لا تک قرآن دے حوالے نال گل کر رہے ہیں، توجہ۔ تیسرے نمبر تے کفار دی صحبت بیٹھنا، بدکار بندے دی صحبت بہنا جائز نہیں کہ جائز؟
آکھے چنگے بندے دی صحبت یارو چنگے حدیث کا ترجمہ ہے شیراں دے اندر میں کر رہا حدیث کا ترجمہ ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بیہقی شعب الایمان اور حدیث دیا کتاباں دے اندر موجود حدیث کا ترجمہ شیراں دے اندر ہے چنگے بندے دی صحبت یارو تے وانگ دکان عطا اور مقام دے فرماندے نے پلیتاں دی اشنائی کولو پلیتاں دی اشنائی کولو تے فیض کسے نہیں پایا کہ کرتے انگور چڑھایا اتے ہر گچھا زخمایا توجہ فرماؤ قرآن دی آیاتاں پڑھیاں جڑیاں صاف پیاں دسدیاں انہوں ہمراز بھی نہیں بنانا انہوں دی خواہش دی پیروی بھی نہیں کرنی تیسرے مقام دی جناب تینوں کسے بدکار فاسق بندے دی صحبت بہنا جائز نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم دین والصلاۃ دین فانظروا عمن تاخذون دینکم فرمایا علم دین ہے نماز دین ہے جی میں نماز کسے برے بندے دے پیچھے نہیں پڑی دی میں علم بھی کسے پہڑے کول ذرا غور کر میں حدیثاں دے ڈھیر لا دیا میں دعویٰ کیتا ہے دشمنا قوم ملک مذہب دے دشمن سکولیاں دے تابوت فقیر میخ آخری ٹھوک دے گا انہوں لگ پتا جائے گا انہوں دا جنازہ میں اج کٹ دینا ہے اے جناب کیویں حضور دیاں حدیثاں نو بگاڑ دینے رب دے قرآن نو بگاڑ دینے اللہ دے پاک قرآن نو کافراں ول کیویں لے کھڑ دینے اوے بے ایمانو رب دا قرآن کافراں دا راہ نہیں دسدا محمد عربی دا راہ دسدا حدیث سن فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلو ہمسایا ویکھو بعد گھر خریدو شیخ سادی رحمت اللہ علیہ سرکار نے گلستان دے اندر گل لکھی فرما لے فرمایا میں مکان خریدنا سی ایک محلے دے اندر اوتھے یہودی رہندا سی او یہودی مینوں کہن لگا ایتھے سارا گوانڈ ٹھیک ٹھاک ہے سارے جناب صحیح لوگ نے تسی خرید کر لو اس مکان دے اندر کوئی خرابی نہیں مالک بھی ایدا دیانتدار ہے آپ نے فرمایا تو کتھے رہنا ہے کہندا جی میں بھی اسے محلے دے اندر رہنا وا اسے محلے دے اندر رہنا وا آپ نے فرمایا بے وقوفا اس مکان دی پلیتی اس مکان دی نحوست اس مکان دے بہرے ہون واسطے نہیں کافی ہے کہ تیرے ورگا میرا ہمسایا بڑھ جاوے گا تیرے ورگا میرا ہمسایا جتھے ہوئے گا میں انہوں کیویں اپنے آپ واسطے چنگا سمجھاں گا
یاد رکھ لے مسلمانہ، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب الجار قبل الدار، راہ جناب اطلب الرفیق قبل الطریق، رستے سفر کرنا پہلے یار ویکھو، پہلا بیلی ویکھو، ہم سفر ویکھو تسی کہو جے نال سفر پہ کردے ہو، پھر جناب تسی جے مکان لینا تے ہمسایا ویکھو، کیونکہ جے ہمسایا بھیڑا ہوے گا انہیں تینوں بھی بھیڑا کر چھڑنا ہے، تیریاں اولاداں تے بھی بھیڑے اثر پہ جان گے، کیوں آندے نے سیانے گوڑے نال کالا بنیے، رنگ نہ وٹاوے تے عادت وٹا چھڑدا ہے، عادت وٹ جاندی ہے۔ او میرے باغ نبی ہمسایا بنن دی اجازت نہیں دتی، میں سوال کرنا کافر بھیڑے نے کہ چنگے نے؟ سارے بھیڑے نالوں بھیڑے کافر نے، پھر کیویں تساں بےمانہ نے جناب انہاں کول او نبی تے ہمسایا نہیں بنن دیندے، حالانکہ ہمسایہ دے وچ جناب دیوار ہوندی ہے، کندھ ہوندی ہے، کندھ جناب کندھوں اثرات ٹپ کے کندھ پار کر کے تے گھر چ او تے دیر نال پیندے نے، استاد دے سامنے کرسی تے بیٹھا ہوندا ہے یا سامنے پھٹی تے بیٹھا ہوندا ہے، او استاد دے اثرات کیویں شاگرد تے نہ پین؟ اے ہوئی وجہ استاد داڑھی منا ہوے شاگرد داڑھی منا بن جاتا ہے، استاد وہابی ہوے شاگرد وہابی بن جاتا ہے، استاد شیعہ ہوے شاگرد شیعہ بن جاتا ہے، استاد دیوبندی ہوے شاگرد دیوبندی بن جاتا ہے، استاد حضرت خواجہ اجمیری ورگا ہوے تے شاگرد قطب الدین بختیار کاکی بن جاندو۔ استاد جہو جا ہوے، سرکار نے فرمایا خوب ویکھو استاد کیویں دا بیٹھڑ دے ہو، استاد کیویں دا ہوے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت نو تنبیہ فرمائی، متنبہ فرمایا دسیا استاد کیویں فنظروا عمن تاخذون دینکم، اے مسلمانہ سمجھ لے جے پیڑے دی صحبت بہنا جائز نہیں، پیڑے نو استاد بنانا بھی جائز۔ تے ماسٹر پیڑے نے کہ چنگے نے؟ خدا معافی، انہاں دی سب تو برائی وڈی چہرے تے ہی پئی نظر آؤندی، انہاں دے چہرے نہ صحابہ نہ رلدے نے، نہ نبیاں نال رلدے نے، نہ لباس انہاں دے رلدے نے۔ میرے پاک نبی دی حدیث ہے، فرمایا سلوار دے اوتے قمیص پانا نبیاں دا لباس ہے۔ سلوار تے قمیص کے دا لباس ہے؟ حدیث میں دکھا دیں، جنہ دے دشاں دے اندر گھراں دے اندر ٹیویاں لگیاں، استاد او دے ہوئے استاد نہیں بن سکتا، او دے پیچھے نہ نماز جائز ہے نہ اون دے کول تعلیم لینا جائز ہے۔ ادھر اگلی حدیث سن، حضور نے فرمایا ولا تستذیو بنار اہل الشرک، بحقی شعب الایمان میرے سامنے موجود ہے، سرکار نے فرمایا مشرکاں کافراں دے اگ تو اگ نہ لو، مشرکاں کافراں دی اگ تو آیا اے دی تفسیر خواجہ حسن بصری علی پاک دا خلیفہ، نبی پاک دی گھر والی حضرت ام سلمہ دا دودھ پین والا، جلیل القدر تابعی، آپ تفسیر فرماندے نے فرمایا لا تستذیو بنار اہل الشرک دا معنی ہے تستشیر المشرکین فی شیء من امورکم، فرمایا اے دا معنی ہے کسے بھی اپنے کام دے اندر کافراں تو مشورہ نہ لیا جے، اپنے کسے کام دے اندر کافراں تو مشورہ، کافراں تو مشورہ نہیں لینا۔
یار مشورہ لینا تے ہور گل ہے، وہ تے بندہ ٹھکرا بھی سکتا ہے، تے استاد بنانا تے مشورے تو بھی اچھی گل ہے۔ حضور فرمانے نے کافر مشرکا کول مشورہ لیا لیا جے بے ایمان آندے نے استاد بنا لو۔ میں کیا دسو استاد بنانا تعظیم فرض ہے کہ نہیں استاد دی؟ کیوں بھی استاد دی تعظیم ہے کہ توہین کری دی؟ میں انج عقلی دینی حوالے نال سوال کیتا ہے، سکول ہوئی ہے کہ استاد دی توہین ہی کری دی ہے۔ جب استاد امتحان پاس نہیں کیتا تو پھر باہر نہیں نکلے گا، جب نکلے گا تو لما کر کے 5-7 منڈے اتنے چڑھ گیا پروفیسر صاحب دی خوب لتریشن کریں گے۔ یہ استاد دی تعظیم ہو رہی۔ میں کیا حضور دی شریعت دے اندر استاد دی تعظیم ضروری ہے؟ بولو کی ہے؟ ہوں کافر دی تعظیم دے بارے شرم ہوندی ویکھنے بھی کافر دی تعظیم جائز ہے کہ حرام ہے؟ الاشباب والنظار امام ابن نجیم مصری رحمت اللہ علیہ فتاوی شامی تمام دیگر کتب حدیث کے اندر موجود کتب فقہ دی بات پیش کرن لگا۔ میرے امام فرماندے نے من قال لمجوسی یا استاد تبجیلا فقد کفر، جن نے مجوسی نو آخیا تعظیم دے طور پہ استاد جی، یہ آخر والے نے کفر کیتا ہے۔ تعظیم نال کافر نو آخے ہے استاد جی تے کی کیتا ہے اس؟ یہ شریعت مصطفیٰ دا حوالہ پیش کیتا ہے۔ توجہ، حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ دے کول ابو موسیٰ اشعری صحابی سن۔ حضرت عمر بن خطاب دی خلافت کا دور ابو موسیٰ اشعری آئے، ایک شخص نو باہر کھلاریا مسجد نبوی شریف تو، آپ اندر والا آئے، حضرت امیر عمر دے نال بیٹھے، آپ نے فرمایا پیچھے باہر کون کھلوتا ہے؟ عرض کی تھی حضور عیسائی ہے میں باہر کھلا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا نال کیوں لئی پھرنا ہے؟ عرض کی تھی حضور منشی رکھا ہے۔ منشی کی رکھا ہے؟ منشی کی کرتا ہے؟ لکھت پڑھت واسطے نال رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا تو رب کا قرآن نہیں پڑھیا؟ رب فرماتا تتخذ اليهود والنصارى اولیاء، رب نے فرمایا ایمان والو کافر یہودیاں عیسائیاں نو دوست نہ بناؤ۔ ابو موسیٰ اشعری عرض کرتے ہیں حضور میں دوست نہیں بنایا، میں تے منشی بنایا ہے۔ کی بنایا؟ میں کوئی یار نہیں بنایا، میں صرف منشی بنایا، انہوں تنخواہ دینا وہ۔ حضرت امیر عمر نے ابو موسیٰ اشعری دے پٹ دے ہاتھ ماریا، ہاتھ مار کے فرمایا خبردار، رب نے انہوں ذلیل رکھیا ہے، تسی عزت کیوں دیندے ہو؟ رب انہوں خوار کیتا ہے، حضور دی دشمنی، دین دی دشمنی، قوم دی دشمنی، انسانیت دی دشمنی دی وجہ نال رب نے انہاں تے ذلت مقدر کر دیتی ہے، تساں انہاں نوں عزت کیوں دیندے ہو؟ اوے میں کیا بے وقوف ماسٹرا، میرا تیرے تے سوال ہے وے، تو تے حضرت امیر عمر نوں بھی غلط آکھے گا۔ امیر عمر او جوان ہے جڑا جناب ایک بارا قربان جاواں، آپ سرکار بیٹھے سن، نبی پاک سرکار نے فرمایا اے جناب میرے صحابہ قبر دے اندر نیلیاں اکھاں والے گرد ہاتھاں وچ لے فرشتے خوفناک آوندے نے، وہ آن کے سوال و جواب کردے نے، اس لیے تہاڈا کی بنے گا؟ امیر عمر سرکار فرماوندے نے، عرض کردے نے کملی والیا محبوبہ دسو میں جس حال دے اندر تہاڈے سامنے بیٹھا وا کیا قبر دے اندر اسے حال وچ ہوواں گا؟ سرکار نے فرمایا ہاں اسے حال وچ ہوویں گا۔ امیر عمر عرض کردے نے کملی والیا جے اسے حال وچ ہوواں گا مڑ فرشتیاں نال نبڑ لواں گا۔
فرشتیاں نال سونے نبل لواں قربان جاواں اگے سن جدو انتقال ہویا حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر دے بیٹے نے آپ نے خواب دے اندر راتی ویکھیا خواب دے اندر ویکھیا پوچھیا ابا جی جدو فرشتے آن کے سوال کیتا سی تو ساڈی کیویں گزری ہے آپ فرماندے نے بیلیا جدو ملائکہ نے میرے کول سوال کیتا ہے میں جواب دے کے آخیا فرشتے ہو تسی دسو تہاڈا رب کون ہے اللہ میں آخیا انہوں تے الٹا سوال کیتا ہے میں کیا دسو تہاڈا رب کون ہے جدو میں انہوں تو پوچھا ہے فرشتے ایک دوجے کا منہ ویکھدے نے آندے نے تینوں پتہ نہیں عمر خطاب ہے اس عمر بن یہ حوالہ بھی پیش کر دیا مت کوئی بکواس کرے کہ حوالے تو بغیر گل کر گیا ہاں جی کوئی کتاب دا حوالہ نہیں دیتا الحاوی الفتاوی امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے امام جزولی رسالہ زیدیہ دے شرح دے اندر اس تو نقل فرمایا ہے امام سیوطی رحمت اللہ علیہ سرکار نے میرے باغ نبی نے فرمایا فی کل امت محدث وہ محدث امتی عمر بن خطاب فرمایا ہر امت دے اندر کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جے دل دے اتنے رب گلا پاندا ہے جے نال رب گلا کردا ہے جنوں رب الہام کردا ہے میری امت دے اندر ایسا مرد جے نال رب گلا کردا ہے عمر بن خطاب عمر پاک سرکار فرماؤندے نے اے ابو موسیٰ شریف خبردار منشی کیوں بڑائی پھرنا ہے اے ویکھ تیرے ملک دے اندر جناب ہاں جی ایتھے سکول دے اندر استاد کئی انگریز جناب پڑھاندے نہیں ایتھوں جناب کئی منڈے اتھوں جا کے پڑھدے نے اے بے ایمانو عمر تے منشی نہیں بنا دتا تسی استاد پڑھاندے ہو پے مینوں سوال دیو کیا تسی حضور دے صحابہ دے دشمن ہو منکر ہو کیا تہاڈا انہاں نال کوئی تعلق نہیں جے تعلق حضور دے غلاماں نال پھر رستہ حضور دے صحابہ والا اپناؤ یہ ظاہران حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے یہ ظاہرین حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے ہمیں بلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے ہیں اور یاد رکھ جیڑا علم نہ ادب سکھاوے نہ دین سکھاوے نہ ایمان سکھاوے نہ وڈا سکھاوے نہ چھوٹا سکھاوے نہ حلال سکھاوے نہ حرام سکھاوے وہ علم نہیں اور ٹکر پانی دی مچھ واسطے جڑا علم ہوے اقبال کہندا ہے وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں جس علم کا حاصل ہو جہاں میں دو کفے جاؤ علم وہی ہے جڑا ادب سکھاندا ہے آخیں دے سلطان باہو دی زبان میں سنا دیا سلطان عارفین فرمانے نے تصویر پر دلی لا پھریا تے کی لے رہی تصویر پھڑ کے
انہوں جین جانا پوے. مولی جی چین واسطے جو نبی نے فرمایا ہے وہ یہ علم نے جڑے سکولوں کے اندر پڑھائے جاتے ہیں. ہوں میرے سوالوں کی بھرمار ویخ یہاں کا منہ توڑ جواب دین لگا. کوئی مائی دلال پروفیسر ہوئے فقیر دا چیلنج ایک سوال دا جواب دے دے سر لوا دیا گا. نہیں تو اتنا ضرور عرض کراں گا انگریز دی غلامی چھڈ کے محمد عربی دی غلامی وچ آ جاؤ. بابانگے تو ہل کوئی لوگ کے گل نہیں کر رہا. میں سوال کرنا دسو جڑا آدھے نے اطلب العلم والمسین یہ وہی علم ہے جڑا کافر کو ملتا ہے. اتنے جان واسطے اے جناب نبی نے فرمایا ہے. میرا سوال ہے ذرا دسو نبی پاک سرکار نے جس علم دے حاصل کرن واسطے چین دا جان دا حکم فرمایا ہے کیا وہ نبی پاک کو خود ہے سی کہ نہیں؟ جے پیرے پاک نبی کو تو کہنا بکواس کریں جے نہیں نبی کو کافر ہونا ہے. کیویں ہو سکتا ہے کافر کو علم ہوے تے نبی کو نہ ہوے؟ میرے پاک نبی آسماناں دے ذرے ذرے دا علم رکھوے لے. حضور علم ما کان ما یکون رکھتے ساری کائنات علم رکھتے ہیں. دس میں کیا ہے کہ نہیں؟ آخر جی میں کیا جی نہیں کہنا ہے تو ایمان چٹ کرنا ہے. جی ہے کہنا ہے پھر کیا وجہ ہے؟ ادھر نبی پاک سرکار کافروں دی سنگت یاری تو روک دے لے. پھر حضور کیویں حکم فرما دے نے کیا جڑا خود اپنے کو علم رکھتے ہیں حضور نے امت نو مڑ کیوں نہیں دیتا؟ کیا حضور بخیل نے؟ بخیل نے کہ سخی نے؟ وما هو على الغيب بضنين. تیواں پارا قرآن فرماتا ہے میرا نبی غیب دے اوتے غیب دیاں گلاں دے اوتے بخیل نہیں. خود بھی رکھدے نے تے لوکاں نوں بھی. جے سونا سخیاں دا سخیے سرداراں دا سردار مڑ میرے پاک نبی کیوں امت نو نہ دیتا ہے جی جناب اے جے. اور اگلا میرا سوال ہے جے تسی آندے ہو جے تسی کہندے ہو جناب علم ہوئی ہے تے او دے واسطے میں کیا اطلبو امر حکم پاک نبی دا. نبی حکم فرماوے کم فرض ہو جاندا ہے. کی خیال ہے؟ تو ہوں میرا سوال ہے نبی پاک سرکار جدو اے حکم فرمایا ہے تو اسی اوتھے بیٹھے سا یا صحابہ؟ تو ہوں میں کیا ایک صحابی وکھاؤ جڑا چین جا کے حضور دے اس حکم تے عمل کیتا ہوئے. اوے نبی تے حکم نامی فرماون خالی کر لین تے حضور دے صحابہ کٹ مرنے سن. ہائے ہائے حضور دے صحابہ تلاش رہندے سن. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کہڑا صحابی جڑا چین علم پڑھن گیا ہوئے اوے بے ایمانو کی گل ہے حدیث دا مفہوم تانوں اج سمجھ آیا ہے حضور دے صحابہ نو سمجھ نہیں آیا یا نعوذ باللہ انہاں حضور دے حکم دے عمل نہیں کیتا. اے دوویں بے ایمانگی دیاں گلاں نے. میں کہیا میرا چوتھا سوال ہے سرکار فرماندے نے کافر تے مومن دی اگ سامنے نہ ہوئے تو استاد بن بیٹھے سامنے. پنجواں سوال ہے داتا گنج بخش جتنے بھی اللہ دے ولی گزرے ہیں وہ چین نہیں گئے فرد چھڈیا فاسق ہو جہنمی ہو گئے. پھر سمجھ لے بے وقوفا تو یا منافق ہے جیڑا اے حدیث پڑھ کے تے آکھے انگریزی تے او علم جڑے انگریزاں کول نے انہاں دا حضور حکم فرمایا ہے. یا منافق ہوے گا عبداللہ بن ابی دی نسل ہوے یا کافر ہوے گا یا مجنو پاگل ہے دیوانہ ہے انہوں کوئی سر سمجھ کوئی نہیں یا ٹھڈ دی پوجا پاٹ والا بے ایمان جنہیں قبلہ کعبہ ٹھڈ نو بنایا ہے. ورنہ حضور دی حدیث اطلب العلم ولا بالسین ایتھے بھی حضور نے علم فرمایا ہے جیدا معنی صرف اتنا ہے کہ میری شرع تے احکام دا علم اے فرض ہے. اے دنیا والو
جتھے بھی تمہوں دین دا علم مل جائے اتنے لین واسطے ٹر جانا. شیخ سادی رحمت اللہ علیہ دا ترجمہ انج کیتا ہے دیگر واجب استن پیش کتے ارد فرمایا ایک علم فرض ہے دین دا دوسرا او دے واسطے سفر کرنا فرض ہے. دوسرا او دے واسطے سفر کرنا فرض ہے. اطلب العلم ولو بالسین حدیث تو انگریزاں دے علم نعوذ باللہ من ذالک یہ ثابت کرنا انتہائی منافقت ہے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار دی صحبت، کفار دی ہم نشینی، کفار دی سنگت، کفار دی تعظیم، کفار دی پسند، کفار دی چاہت، کفار دی بطانت، کفار دی ہمراضی، کفار دی جناب دوستی مبالات اور محبت نو میرے پاک نبی حرام کر دیتا ہے. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. بھائی مانو تھی یہ سمجھتے ہو سکول والے ہو کہ اسی جناب جو کفر کرنے آپ یہ کوئی سمجھنے والے کوئی نہیں. تھی جنہ مرضی لکاو رب اپنے دین دے دیوے نو کدی بجھن رب نے قرآن وعدہ فرمایا. اتے صرف بودھ اور مسافت نو بیان کرنا مقصود ہے، دوری نو بیان کرنا مقصود ہے. علم دین دا جتھے بھی ملے وہی علم فرض ہے. وہ بھی تمہیں پہلے شروع بیان کیتا ہے کہ ضرورت امر، ضرورت حال، ضرورت حالت دے مطابق وہ فرض ہے، وافر نہیں. یہ صرف میں اج فرضیت علم تے موضوع تے تھوڑے جے دلائل پیش کیتے نے. اگلے جمعہ رہندے کھوندے دلائل بھی پیش کرانگا تے فرضیت دی بجائے علم دی فضیلت بیان کرانگا کہ علم دین فرض تے ہے تے انہوں جڑا حاصل کرنا ہے او دی شان کی ہے. اگلے جمعہ انشاءاللہ زندگی باقی تے اس نو بیان کرانگے.